نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں تم میں اپنے بعد اللہ کی کتاب اور اہل بیت کا خوف دلاتا ہوں، تو ہم اہل بیت کی کتابوں سے احادیث کیوں نہیں لیتے؟ جی لیتے ہیں، جی ہم ہی تو لیتے ہیں۔ اہل بیت کی کتاب قرآن ہے، ہاں نبی الاسلام نے امت کو قرآن دی ہے۔ اگر اس سے مراد آپ حدیث کی کتابیں لے رہے ہیں تو وہ تو بعد میں آئیں گی، کیونکہ اہل بیت نے فرمایا کہ ہماری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو۔ اس وقت جو اہل بیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا، ان کے ایک ایک رگ و ریشے کے اندر شرک داخل ہو گیا ہوا ہے، تو صرف وہ اہل بیت کا نام کیش کروا رہے ہیں۔ میں نے تو قرآن سے بھی ثابت کیا، اور پھر نہج البلاغہ جس کے اوپر مان تھا اس سے میں نے مولا حسن علیہ السلام کو جو مکتوب نمبر 31 لکھا ہے مولا علی نے، کہ بیٹا حسن تو اس باپ کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے، اے میرے بیٹے حسن تو نے کوئی بھی چیز مانگنی ہے تو اس اللہ سے مانگنا جس نے اپنی درگاہ کا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، تم ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگنا۔ مولا حسن کو مولا علی نے یا علی مدد نہیں سکھایا تو باقی تو شاہی کوئی نہیں پھر، ٹھیک ہے نا۔ تو اہل بیت کی کتاب قرآن ہے۔ اچھا دیکھیں وہ غدیر خم میں قرآن اور اہل بیت ڈسکس کر رہے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب بعد میں باتیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں جی اہل بیت کی کتابیں نہیں لے رہے۔ بھئی اہل بیت کی کتاب تو وہی ہے جو غدیر خم پہ ساتھ ڈسکس ہوئی ہے، قرآن اور اہل بیت، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں باقی جو یہ فروئی مسائل ہیں نا اس میں 90% چیزیں کامن ہیں۔ سب سے بڑی چیز نماز تھی نا، میں نے تو ثابت کر دیا کہ سنی اور شیعہ کی نماز ایک ہے، پیچھے کیا چیزیں رہ گئی ہیں جو آپ نے کوئی اس میں سے مسائل نکالنے ہیں۔ حج کرنے کے لیے اہل تشیع بھی مکہ ہی جاتے ہیں، ایران اور عراق نہیں جاتے، آپ بھی وہیں پہ جاتے ہیں۔ تو کون سے ایسے مسائل رہ گئے ہیں بڑے لیول کے دین کی بنیادی مسائل جن کے اندر کوئی اختلاف ہو؟ تو آپ جسے مرضی فالو کریں، ایک جیسے ہی ہے سارا کچھ۔ واقعہ کربلا میں کیا امام حسین علیہ السلام نے 3 شرطیں رکھی تھی؟ یہ بالکل جعلی بات ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تو بھائی فیلڈ ہی نہیں ہے، ہمارے سامنے انہوں نے خود کہا کہ بیٹا میں امی ہوں اختلافی مسائل میں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مہربانی کریں، جب آپ امی ہیں تو آپ ان مسائل پہ بات نہ کیا کریں۔ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کو ڈانٹا تھا کہ آپ اختلافی موضوعات کے اوپر بات نہ کیا کریں، آپ کی بالکل کوئی اس پہ تحقیق نہیں ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اب ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ اختلافی موضوعات کے اوپر بریلوی دیوبندی عقائد کے اختلافات پہ بولنا شروع کر دیں، ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کہتے ہیں ان کا حاکم نے چھین لیا ہے، نہیں نہیں نہیں، فیلڈ بنائیں، علم حاصل کریں، خاری کاٹیں، اس کے بعد ویڈیوز ریکارڈ کریں۔ ہم کب یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ ویڈیوز ریکارڈ نہ کرے یا بات نہ کرے، لیکن پہلے تحقیق تو کرے نا۔ میں یعنی اس ہاٹ سیٹ پہ ابھی آگے بیٹھ کے اور پوری دنیا کو آگے لگا لیا، ظاہر ہے اس کے پیچھے میری 25-30 سال کی محنت ہے، تب جا کے اس کرسی پہ بیٹھا ہوں نا۔ ہاں تو اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی منہ اٹھا کے تو اختلافی موضوعات کے اوپر بات کرنا شروع کر دے، بالکل جعلی بات ہے یہ 3 شرطوں والی۔ اس کے اوپر آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں حسین علیہ السلام کی 3 شرائط۔ یہ جس کتاب سے پیش کر رہے ہیں نا اس کتاب میں تو پھر یہ لکھا ہے کہ یزید کے ابا اجداد کے تابوت جہنم میں، ہاں، اور یزید کے باپ کے بارے میں اس کتاب میں پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسے میرے جب ممبر پہ دیکھو تو قتل کر دینا۔ اتنی خطرناک روایتیں ہیں، اس لیے ہمارے استاد شیخ زبیر لزئی صاحب نے کہا تھا یہ امام بلازری کی جو کتاب ہے نا انصاب الاشراف، اس سے جان نہیں چھڑاؤ، یہ کتاب ہی جعلی ہے۔ ورنہ یہاں تو حسین علیہ السلام کو بدنام کرتے کرتے جن کا تم دفاع کر رہے ہو بنو امیہ، ان کو تو سیدھا سیدھا جہنمی اس کتاب میں کہہ دیا گیا، تو اس لیے بہتر یہ کہ اس کتاب سے ہی جان چھڑا لو۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر دنیا میں بھیجا گیا، تو نہیں، سزا کے طور پہ دنیا میں نہیں بھیجا گیا، یہ بالکل بات غلط ہے۔ وہ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرما رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ تو اللہ نے پہلے ہی ڈیسیژن کر لیا تھا۔ وہ ذریعہ کوئی بھی بنتا ہے نا، زمین میں خلیفہ تھا، وہ جنت میں خلیفہ نہیں تھا بننا، ہم نے زمین میں بننا تھا۔ تو یہ آپ کی بات غلط ہے۔ قرآن پاک میں 3 پتھروں کا ذکر کیا ہے، یاقوت اور مرجان اور عقیق۔ یاقوت اور مرجان تو میں نے پڑھے ہوئے، یہ عقیق کس آیت کے اندر ہے؟ ذرا وہ آیت کا نمبر ذرا مجھے بتائیں جی، جس کا بھی یہ ہے پرچی، تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو۔ یہ عقیق کا ذکر کہاں پہ موجود ہے؟ ہاں جی، کس کی یہ پرچی؟ ہاں جی، کہاں ہے عقیق، کس آیت میں؟ سنا ہے، وہ غلط سنا ہے آپ نے، یاقوت اور مرجان کا ذکر ہے، ہاں بس عقیق کا ذکر نہیں ہے۔ تو باقی اس میں یہ نہیں لکھا کہ یاقوت اور مرجان جو ہے وہ آپ کو کوئی نفع نقصان دیں گے۔ جنت کا یاقوت جو ہے نا وہ حجر اسود ہے،
جامع ترمذی میں حدیث ہے. اس نے الٹا انسانوں کا اثر لے لیا اور وہ کالا ہو گیا. جامع ترمذی میں حدیث ہے جب اتارا گیا تو دودھ کی طرح سفید تھا, پھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. تو اس بیچارے نے کسی کو نفع کیا دینا تھا, خود اس کا نفع ختم ہو گیا. البتہ ایک چیز آئی ہے ترمذی میں کہ وہ قیامت کے دن ایمان والوں کے ایمان کی گواہی دے گا. نفع نہیں دے سکتا کوئی کسی کو. وہ گواہی صرف حجر اسود نے نہیں دینی, دنیا کی ہر وہ جگہ جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی گواہی دے گی, آپ کے ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے. اسی لیے بخاری مسلم میں آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجر اسود کو چوما نا تو کہا کہ تو ایک پتھر ہی تو ہے, نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اگر میں رسول اللہ کو نہ دیکھتا کہ وہ تمہیں چوم رہے ہیں تو میں چومتا بھی نہ. تو یہ حقیقت میں جو عقیدہ ہونا چاہیے حجر اسود کے بارے میں وہ حضرت عمر نے دے دیا. یعنی میرے الفاظ میں کہ حجر اسود جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے یاقوت مرجان شے ہی کوئی نہیں. ظاہر ہے اگر جنت کا یاقوت کچھ نہیں دے سک رہا تو تھوڑے یاقوت کی شے نے ٹھیک ہو گئے جی.